وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ 2 روزہ عظیم الشان یہ کانفرنس کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئی اور جاری و ساری ہے۔ رب کریم کا احسان عظیم بجا لانے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا بھی میں اس ذرہ نوازی پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان ساری کوششوں کو خالصتاً لوجہ اللہ بنائے اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے۔ معزز حاضرین، کل سے ہم مختلف موضوعات کو سماعت کر رہے ہیں۔ یہاں جتنے موضوعات اور جتنی شخصیات ہیں بڑی اہم ہیں، اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے ان بڑے اہم موضوعات میں انتہائی اہم موضوع ہے۔ عالمی بدلتے حالات کے پیش نظر یہ موضوع منتخب کیا گیا۔ فتنوں کے دور میں سکوت یعنی خاموشی اور سائلنس، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس سلسلے میں شرعی اصول اور ضوابط کیا ہے۔ وقت بڑا کم ہے، محدود اور محدد ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کا احاطہ کر سکوں اشاروں کی زبان ہی میں صحیح۔ سب سے پہلے میں یہ بات سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا کہ ہم اور آپ مومن ہیں، اور جب مومن ہیں تو ہم اور آپ کو فتنوں کا سامنا کرنا ہی ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ مومن ہو اور فتنوں کا چیلنج نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ فتنوں کے راستے، فتنوں کے وسیلے، فتنوں کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ فتنہ شر کی شکل میں ہی ہمارے سامنے آئے۔ کبھی خیر کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، وہ بھی فتنہ بن سکتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ کبھی شیطان کے ذریعے آزمائشیں اور فتنے آتے ہیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے فتنوں کا دورہ ہوگا، اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعة حتى تظہر الفتن۔ فتنے غالب ہوں گے، فتنے عام ہوں گے، فتنوں کا چلن اور اس کا دورہ بہت پھیل جائے گا، غلبہ ہوگا فتنوں کا۔ ظہور کہتے ہیں عموم کو بھی، عام ہونے کو بھی اور غلبہ ہونے کو بھی۔ جب فتنے عام ہوں گے، فتنوں کا غلبہ ہوگا، تو اس کی الگ الگ صفات و کیفیات بھی ہوں گی، الگ الگ حالتیں بھی ہوں گی۔ حدیث میں بتایا گیا فتن یا فتنن کا قطع اللیل المظلم۔ سب سے پہلا مومن کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ پتہ کرنا مشکل ہوگا، جیسے اندھیرے میں کسی کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، بالکل فتنوں کے دور میں یہ پتہ کرنا، اس نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو جائے گا کہ فلاں کام فتنہ ہے یا نہیں، کون سا فتنہ ہے یا نہیں۔ کقطع اللیل المظلم، فتنے عام بھی ہوں گے اور ان کو پہچاننا مشکل بھی ہو جائے گا۔ اور حدیث میں دوسری بات یہ بتائی گئی فتنوں کے حوالے سے، جب فتنے عام ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ ہر آنے والا بعد والا فتنہ اتنا سنگین ہوگا کہ سابقہ فتنے کو وہ معمولی کر دے گا، جبکہ سابقہ فتنہ جو پچھلے دور میں آیا تھا، جب آیا تھا تو اس وقت ایسا لگا کہ یہ انتہائی سنگین فتنہ ہے، اس سے
بڑا فتنہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. فتن یرقق بعضها بعضا، فتنوں کا سلسلہ لگا رہے گا، ہر آنے والا فتنہ سابقہ فتنے کو ہلکا اور معمولی کر دے گا. فتنوں کی سنگینی یہ ہوگی کہ اہل ایمان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، ہذہ مہلکتی، اب تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، یہ فتنہ ہم کو ہلاک کر کے چھوڑ دے گا. ثم تنکشف، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا. پھر اس کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا، اس وقت بھی مومن کو یہی لگے گا کہ ہذہ مہلکتی، اب تو بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں. ثم تنکشف، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کو دور کر دے گا. بتانا یہ مقصود ہے کہ فتنے آئیں گے، فتنوں کو پہچاننا مشکل ہوگا، فتنے انتہائی سنگین ہوں گے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، جیسے بارش ہوتی ہے، بارش میں قطرے لگاتار پائے جاتے ہیں، بارش کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، آپ بارش کے قطروں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ویسے ہی اہل ایمان کے گھروں کے درمیان مسلم معاشرے میں فتنوں کا دورہ ہوگا، فتنوں کا چلن ہوگا، اس قدر کثرت سے فتنے رونما ہوں گے. یہ موضوع فتنوں کے دور میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، فتنوں کا حصہ بننا چاہیے، فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بڑا اہم موضوع ہے. ہمارے اسلاف نے اس موضوع کو بڑی اہمیت دی، سلف صالحین نے کتابیں بھی لکھی. 3 صدی ہجری وہ دور ہے 3 صدی ہجری کا جو کتابوں کو لکھنے کے اعتبار سے، تصنیف و تالیف کے اعتبار سے ایک سنہرا دور شمار ہوتا ہے. امام نعیم ابن حماد 3 صدی ہجری کے عالم ہیں، سن 228 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی اور مختلف روایات جمع کی کتاب الفتن کے حوالے سے. اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک کتاب رکھی، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ کی طرح، اور اس کا نام رکھا کتاب الفتن. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس موضوع کی ہر دور میں بڑی ضرورت رہی اور اہل علم نے اپنے اپنے انداز سے اس موضوع کی بڑی خدمت کی. ہم اصل موضوع پر آتے ہیں کہ مومن کو فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے وجود کا مقصد ہی یہی ہے، ہم انسانیت کے لیے بپا کیے گئے، ہم اور آپ کو نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سوال یہ ہے کیا یہ احکام ہمیشہ کے لیے ہیں یا صورتحال کے ساتھ مربوط اور مرتبط ہیں؟ امام شاطبی رحمہ اللہ جو بڑے اصولی امام ہیں، اپنی کتاب الموافقات میں یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ ضابطہ فإنک تعرض مسئلتک علی الشریعہ. اس کا اصولی قاعدہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے جو مسئلہ درپیش ہے، شریعت کی روشنی میں اس کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں. مصالح اور مفاسد، فوائد اور نقصانات کو آپ دیکھیں. اعلی المصلحتین کی آپ کے اندر تمیز ہونی چاہیے، اخف الضررین کی آپ کے اندر تمیز اور اس کا شعور ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں شرعی نقطہ نظر سے پرکھنے کے بعد ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیں، عقل سلیم سے سوچیں. شرعی نقطہ نظر سے یہ مسئلہ درست ہے، لیکن کیا الحال والمآل، موجودہ جو صورتحال ہے یا پھر انجام کی اگر ہم بات کریں، ان دونوں اعتبارات سے دیکھیں کیا حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں بڑی جرأت مندانہ گفتگو کی. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا یقیناً آپ نیکی کا حکم دیں، یقیناً آپ بدی سے روکیں، اگر وہ شر ختم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا
رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، لیکن اگر وہ شر ختم نہیں ہو رہا، دوسرا شر آ رہا ہے تو یہ سنبھل کر اجتہاد کرنے کا مقام ہے۔ بڑی ذمہ داری سے آپ کو کوئی موقف اختیار کرنا ہوگا، لیکن آپ کی گفتگو سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کے زبان کھولنے سے اس شر سے بڑا شر وہاں پر آ رہا ہے، یخلفہ شر منہ، تو ایسی صورت میں یہ مقام حرام کام کہلائے گا۔ اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر حالات اور انجام پر نظر رکھنے سے یہ لگتا ہے کہ گفتگو کرنی چاہیے فتنوں کے دور میں، نیکی کا حکم دینا چاہیے، بدی سے روکنا چاہیے، تو ایسی صورت میں شریعت منع نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دہل علی الاعلان آپ گفتگو کریں اگر حال اور معال دونوں پر آپ کی نظر ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے بارے میں کہا گیا فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَفُوا، وہ علم سے واقف بھی تھے اور علم کی روشنی میں اپنے آپ کو روک لیتے، توقف اختیار کرتے۔ وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا، ان کا اقدام بھی علم کی روشنی میں ہوتا، ان کا توقف کرنا رکنا بھی علم کی روشنی میں، فراست اور بصیرت کی روشنی میں ہوا کرتا۔ لیکن حالات اگر اجازت نہ دیں، حال اور معال اس کے مطابق نہ ہوں، تو اہل علم نے کہا کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ خاموشی اختیار کرنے کی مختلف شکلیں احادیث میں بیان کی گئیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاعد فیہا خیر من القائم، فتنوں کے دور میں اگر کوئی بیٹھ جائے تو کھڑا رہنے والے آدمی کے مقابلے میں وہ بہتر ہے۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، فتنوں کے دور میں کوئی رکا رہے، ٹہرا رہے، کھڑا رہے تو وہ چلنے والے آدمی کے بالمقابل بہتر ہے۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، فتنوں کے دور میں اگر کوئی چل رہا ہے تو دوڑنے والے کے مقابلے میں وہ بہت بہتر ہے۔ اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ خاموشی کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ حدیث میں فتنوں کے دور میں خاموشی کی ایک دوسری عملی شکل یہ ملتی ہے کہ فتنوں کے اسباب کی روک تھام کی جائے۔ اگر اسلحہ ہو تو اس کو بالکل تلف کر دیں، ضائع کر دیں، توڑ دیں۔ مبالغے کے الفاظ حدیث میں استعمال کیے گئے، کسروا قسیکم وقطعوا اوتارکم واضربوا سیوفکم علی الحجارہ، اس کے باوجود بھی اگر تم پر زیادتی ہو فإن دخل علی احدکم فلیکن کخیر ابن آدم، آدمی کو بہترین عمدہ مثال پیش کرنی چاہیے، ظالمانہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، صبر و ضبط کے ساتھ رہنا چاہیے۔ فتنوں کے دور میں خاموشی کی تیسری عملی شکل احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نقل مقام کیا جائے، صحرا نوردی کی جائے، آپ ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں پر فتنہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا فاذا وقعت فاذا نزلت، خبردار جب فتنے رونما ہونے لگے، جب فتنے نازل ہونے لگے تو ایسی صورت میں من کانت لہ ابل فلیلحق بابلہ، اگر کسی کے پاس اونٹ ہو تو وہ اونٹوں کے ساتھ مصروف ہو جائے، فتنوں کو چھوڑ کر چلا جائے۔ ومن کانت لہ غنم فلیلحق بغنمہ، اگر کسی کے پاس بکریاں ہوں تو وہ اسی میں مصروف رہ جائے۔ ومن کانت لہ ارض فلیلحق بارضہ، اگر اس کے پاس زمین ہو، زراعت ہو تو اس کام میں مصروف ہو جائے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر رکھے۔ فتنوں کے دور میں سکوت کی، خاموشی کی، سائلنس کی اگلی شکل، عملی شکل حدیث میں یہ بتائی گئی کہ علیک بامر خاصتک، پہلے اپنی فکر کریں آپ، وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ، اور اپنے آپ کو لوگوں کے عوام کے مسائل سے بچا لیں۔
اپنی فکر کرنے میں مشغول ہو جائیں، اپنی شخصی ارتقاء میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ مصروف ہو جائیں، شخصی عبادات میں آپ مصروف ہو جائیں۔ اور پھر حدیث میں کھل کر یہ بات بتائی گئی کہ فتنوں کے دور میں سکوت کے اگر آپ یہ عملی اقدامات نہیں کر سکتے ہیں تو دائمی خاموشی کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ موت کی تمنا کرنے کی اجازت دی گئی، اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون، اے اللہ فتنوں میں الجھائے بغیر تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی تدابیر اس لیے بتائی، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ سعادت مند آدمی، خوش قسمت آدمی وہ ہے جسے فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اور یہ بات ایک سے زائد دفعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فتنوں کے دور میں خاموشی اختیار کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ بھی رہا۔ فتنوں کے دور میں خاموشی اختیار کرنا بھی ایک طرح کا یہ فریضہ ہے، ایک کردار ہے۔ آپ اسلاف کی زندگانیوں کا مطالعہ کریں۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن بطہ نے الابانہ میں، امام لالکائی نے الشریعہ میں، اور عقیدے کی امہات الکتب میں، دیگر کتابوں میں ان کا یہ قول ذکر کیا گیا۔ فتنوں کے باب میں یہ بات بتائی گئی، لست براد علیہم بشیء اشد من السکوت، کہ اگر کسی پر رد کرنا ہو، فتنوں کے دور میں کوئی بات کہنی ہو تو خاموشی اختیار کرنے سے زیادہ مؤثر اور زیادہ شدید کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کی خاموشی بھی فتنوں کے دور میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، اور یہ اس وقت کا آپ کا فریضہ ہو سکتا ہے۔ میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ سلف صالحین میں اگر آپ دیکھیں، شریح رحمہ اللہ کے متعلق بتایا گیا، لبث فی الفتنة 9 سنین لا یخبر ولا یستخبر، 9 سال گزار دیتے جب فتنوں کا دور ہوتا، نہ کسی سے کوئی خبر لیتے فتنوں سے جڑی اور نہ ہی اس کا حصہ بنتے، خاموشی اختیار کرتے تھے۔ ایسے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اعمال کی جانب توجہ دینی چاہیے، اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے کئی طرح کے ہوتے ہیں، فتنة الرجل فی مالہ واہلہ وولدہ وجارہ، مختلف رشتے ناتوں میں بھی ہم کو آزمایا جاتا ہے، ان میں فکری بگاڑ بھی آ سکتا ہے، اخلاقی انحطاط بھی آ سکتا ہے، طرح طرح کے فتنے آ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں شریعت ہم کو یہ ہدایت دیتی ہے، تکفرها الصیام، تکفرها الصلاة والصیام والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آپ عبادات میں مشغول ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے گا، اور فتنوں کے دور میں آپ کو جو بھی کام کرنا ہے، جو موقف اختیار کرنا ہے، جیسا کہ میں نے امام شاطبی رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بات آپ کے سامنے ذکر کی، اہل علم کے ساتھ آپ جڑ کر رہے ہیں، اہل علم کے ساتھ آپ جڑ کر رہے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان الفتن اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا اقبلت عرفها كل جاہل۔ علماء کا طبقہ وہ طبقہ ہے، بصیرت والا، فراست والا طبقہ ہے جو فتنوں کو بھانپ لیتا ہے۔ لہٰذا آپ فتنوں کے دور میں خاموشی اختیار کریں، اہل علم کی رفاقت اختیار کریں، اہل علم کی رہنمائی میں کاموں میں مصروف ہو جائیں، نجی کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اصول اور ضابطہ بڑا واضح ہے۔ حدیث میں یہ بات بتائی گئی، ان الفتن یا ان الفتنہ تستشرف لمن یا من استشرف لها، جو لوگ جتنی دلچسپی لیں گے فتنوں میں، اسی قدر فتنے ان پر غالب ہوں گے، اسی قدر فتنے ان کو ہلاک کر دیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔